حضاب اس دی ایک بڑی مشہور و معروف آیا کریمہ آیت درود جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول کہ آیا کریمہ شعبان المعظم دے اندر ہی اس دا نزول ہویا، اور اس نسبت دے نال اس حوالہ دے نال اس آیا کریمہ نو تلاوت کیتا ہے، اور درود اور سلام اس دے متعلق انشاءاللہ جو چند لمحے جمعۃ المبارک دے موجود نے، جو گفتگو ہوئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جو اسی عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدت اور محبت دا ایک نظرانہ پیش کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے اوپر درود اور سلام پڑھنے تو اس دے متعلق انشاءاللہ جو ہے جمعۃ المبارک دے بیان ہوئے گا۔ خلاق عالم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس دے فرشتے او درود اور سلام بھیج دے نے علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنو، کتنا پیارا خلاق عالم نے مخاطب فرمایا امت مصطفیٰ نو، کتنا پیار دے نال کتنی محبت دے نال جو ہے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ دے غلاماں نو جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی درود اور سلام جو ہے رسول اللہ دی ذات تے بھیجو۔ میرے نبی دے غلاموں، خلاق عالم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس آیا کریمہ دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سارا جو فیصلہ ہے درود اور سلام دا وہ مکمل فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو، مصطفیٰ دے غلاماں نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ گو مسلمان جو نے، آپ دے امتی جو نے، انہوں نے اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ دونوں سیغے جو نے امر دے نے جس دے اندر حکم ہے، ہن دیکھو ذرا کہ اللہ خلاق عالم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان جو ہے میں اپنی عبادت واسطے بنائے۔ کم و پیش 18,000 جو ہے نا وہ مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، صرف انسان نہیں ہے، جن نہیں، 18,000 جو مخلوقات ہے خلاق عالم نے اس مخلوقات نو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق دی اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے مقرر فرمائی۔ جو انسانہ دی ڈیوٹی ہے وہ عبادت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم فرمایا، لیکن خدا خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز پڑھن تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج دا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا۔ خلاق عالم نے روزیاں دا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ وہ خود نہیں اللہ نے ادا کرنی، امت مسلمہ واسطے حکم ہے۔ اپنی مخلوق واسطے اللہ تعالیٰ نے اے عبادات، اے احکامات، اے ریاضات، اے ساری ترتیلاں اور جو ترتیبات ہے خلاق عالم نے امت مسلمہ دے واسطے اس نو بنایا۔ امت مسلمہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائیاں۔ امت نو حکم ہے کہ نماز 5 گانا اس دے اوپر فرض ہے، اے نماز پڑھن گے، زکوٰۃ دین گے، اگر صاحب استطاعت نے تو حج کرن گے، ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھن گے۔ اس طریقے دے نال امت دے اوپر یہ ساری چیزاں فرض نے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے خود عمل نہیں کرتا۔ جدو واری آئی نا تواڈے تے میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے
درود تے سلام بھیجن دی۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا زمانے والے ہو میں خود خدا بھی تے میرے ملائکہ بھی جو ہے مصطفیٰ دی ذات تے درود تے سلام بھیج دے نے۔ ایمان والے ہو تسی بھی درود بھی بھیجو، مصطفیٰ دی ذات تے سلام بھی بھیجو۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ خلاق کے عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے درود دا بھی حکم فرمایا، سلام دا بھی جو ہے خلاق کے عالم نے حکم فرمایا۔ اے عمل اللہ تعالی خود بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے میرا رب درود خود بھی اپنی شان دے مطابق بھیجدا ہے۔ اللہ دی جو شان ہے، جو اللہ دا مقام ہے، اپنی شان دے مطابق اللہ اپنے مقام دے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نبی دی ذات تے درود بھیجدا ہے۔ حکم اللہ ایمان والے نو فرماندا ہے تسی بھی درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اچھا میں 3-4 واری ترجمہ کیتا حکم ایمان والے نو، حکم ایمان والے نو، حکم ایمان والے نو اللہ فرماندا ہے تے اللہ فرماندا بھی ایمان والے نو ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تھاڈے رولے نہیں مکدے، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا، اذان تو بعد نہیں پڑھنا، نماز تو پہلے نہیں پڑھنا، نماز تو بعد نہیں پڑھنا، دعا تو پہلے نہیں پڑھنا، دعا تو بعد نہیں پڑھنا۔ کدھر کوئی پابندی نہیں ہے، اہل سنت و جماعت نو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھنا ہے، حد تو زیادہ پڑھنا ہے۔ تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، صحابی رسول حاضر ہوئے جدا دا نام نامی اسوے گرامی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکا و ابیکا و ابیکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ میں 24 گھنٹیاں دے 4 حصے بنائے، ایک حصہ جو ہے وہ تواڈی ذات تے میں درود پڑھنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا اے کعب بڑا اچھا کرنا ہے، اگر ہور ودا دوے تو پھر بہت ہی اچھا ہے۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 گھنٹیاں تو 4 حصے بنائے، ادھا حصہ تواڈی ذات تے درود پڑھنا وا تے باقی حصہ دوسرے معاملات۔ حضور نے فرمایا اے کعب بڑا چنگا کرنا ہے، جس تو بھی بڑھا دوے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں 24 گھنٹیاں دے 4 حصے بنائے، ہن 3 حصے تواڈی ذات تے میں درود پڑھنا وا۔ میرے نبی فرماندے نے اے کعب بڑی چنگی گل ہے، ذرا ہور ودا دوے تے پھر اور اچھا ہے، اور عمل اچھا ہے۔ آپ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 گھنٹیاں تو نمازاں دا وقت نکال کے باقی جڑا ٹائم بچدا ہے صبح دوپہر شام، یا رسول اللہ میں تواڈی ذات دے درود تے سلام پڑھنا وا۔ تے میرے نبی دا ارشاد سننا، رسول اللہ نے کی حکم فرمایا، تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی فرماندے نے اے کعب اگر تو یہ عمل کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ تیرے دنیا دے بھی دکھاں نو ختم کر دے گا، اللہ قیامت دے دکھ بھی مٹا دے گا۔ اللہ تیرے دنیا جہاں دے سارے دکھاں نو جو ہے وہ مٹا دے گا۔ کس دا صدقہ؟ درود تے سلام دا صدقہ، درود تے سلام دا صدقہ۔ ہن اگر کوئی بندہ وہ اپنے کول تعویل کرے کہ اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد پڑھے، بعد میں نہیں پہلے پڑھیں، دعا سے پہلے نہیں بعد میں پڑھیں، بعد میں نہیں پہلے پڑھے، یہ بعد تے پہلے دے چکر تیرے ہونگے۔ رسول اللہ فرما رہے نے اے کعب اگر تو سارا دن پڑھے گا اللہ تیرے دنیا دے بھی دکھ دور کر دے گا، اللہ تیرے جو ہے آخرت دے سارے غماں نوں مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے دنیا جہانا دے سارے دکھ اور تیرے غم جو ہے اللہ تعالیٰ درود دا صدقہ و ختم فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلاموں اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ ساڑی نجات دا سبب ہوئے تو اسی درود پڑھنا ہے، رسول اللہ دی ذات دے مصطفیٰ دی ذات دے درود اور سلام پڑھنا ہے۔ اسی دیکھنے ہیں کہ ساڑے کول اسی کئی دفعہ دعا تو پہلے اگر پڑھیے نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بڑا پیارا درود ہے۔ ان دے وچ 2 چیزاں نے، درود بھی ہے تے سلام بھی ہے۔
جڑا پڑھیا جاندہ ہے نا الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، تسی ہر جگہ تے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، سارے کہنے گے بہت اچھا بہت اچھا الحمدللہ۔ اسی منن والے ہاں، اسی او بھی پڑھنے ہاں، پر اسی یہ بھی پڑھنے ہاں، اسی اذان تو پہلے بھی یہ پڑھنے ہاں الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ اس دے اندر دو چیزاں نے، درود بھی ہے سلام بھی ہے، وعلی آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ، درود بھی شامل ہے سلام بھی شامل ہے۔ حکم بھی یہی اللہ فرما رہے ہیں صلو وسلمو، درود بھی پڑھنا ہے مصطفیٰ دی ذات، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، درود بھی سلام بھی۔ قرآن دی دو آیات تے عمل ہوئے گا، قرآن دے دوئے حکمت تے عمل ہوئے گا، دونوں حکم نے اور حکم بھی دونوں امر دے، دونوں حکمت تے جدو عمل کرانگے ساڑا درود بھی قبول ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ سلام بھی قبول ہوئے گا۔ اسی جدو نماز دے اندر پڑھنے نا درود ابراہیمی تے پیچھے پہلے سلام کر کے آئے ہونے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، پیچھے سلام کر کے آیا، سلام کر کے آیا، پھر آ کے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پیچھے سلام پڑھ کے آیا، ہوں درود پہ پڑھنے ہیں۔ ساڑی نماز دے اندر حضور تے سلام بھی ہو گیا ہے، مصطفیٰ تے درود بھی ہو گیا ہے۔ کئی اختلافات پتہ کیوں، کئی اندر نماز تو بعد دماغ خراب ہو جاندہ ہے، وہ پتہ کس گال تو ہوندہ ہے جی درود و سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، جدو اسی پڑھنا نا یا ان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو دماغ فوراً خراب ہونا شروع ہو جانا ہے، بدعقیدہ بندے دا دماغ جو ہے خراب ہو جائے گا کہ نماز تو بعد کیوں نہ درود پڑھ رہے ہیں۔ تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی فرمانے نے فرمایا جڑا 24 گھنٹے درود پڑھے گا اللہ ان دے غماں نوں دور فرما دے گا، جڑا 24 گھنٹے حضور دی بارگاہ تے درود بھیجے گا اللہ ان دے غماں نوں دور فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلاموں توجہ ذرا، اللہ خلاق عالم نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، جڑا فرشتہ جو ہے انہاں نوں اللہ تعالی نے دوویں ہاتھ جو ہے اس دے او مشرق اور مغرب وال پھیلائے، اللہ تعالی نے اس فرشتے نوں اتنا وسیع و عریض بنایا کہ تحت سرات لے کے اس فرشتے دا جو سر ہے وہ عرش اولا تک ہے، سر عرش اولا تک، قدم تحت سارا تک، شمال اور جنوب سارا فرشتہ پھیلیا، اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ بنایا، فرمایا پتہ ہے اس فرشتے دی ڈیوٹی کیا ہے، اس فرشتے دا عمل کیا ہے، اس فرشتے نو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ فرمایا جدو کوئی مصطفیٰ دا غلام، جدو حضور دا امتی، جدو مصطفیٰ دا کلمہ گو جڑا ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، مومن جڑا ہے، وہ جدو مصطفیٰ دی ذات درود سلام پڑھتا ہے اللہ حکم فرماندہ اس فرشتے نو کہ اے فرشتے اس غوطہ رحمت دے اندر غوطہ لگا، فرمایا کہ اس دے اندر غوطہ لگا کے جب وہ فرشتہ واپس ہوندا ہے اللہ تعالی دے حکم دے نال وہ فرشتہ اپنے پراں نوں ہتھاں نوں جھاڑدا ہے، فرمایا موتی نکل دے نے، اوندا موتیت کروڑاں دے حساب تے لکھاں دے حساب تے جو ہے اللہ فرشتیاں نوں پیدا فرماندا ہے، اللہ فرشتے پیدا فرما کے رب حکم فرماندا ہے کہ اے فرشتیوں جس مومن نے حضور دی ذات تے درود تے سلام پڑھے ہے اس واسطے تسی دعائے مغفرت کرنی شروع فرما دو۔ دیکھ لو اللہ تعالی ایک فرشتہ بنایا، وہ فرشتہ اس دے اتنے ہاتھ مشرق و مغرب شمال و جنوب پھیلیا تحت سرات لے کے عرش اولا تک، تے حکم کی ہوندا ہے کہ فرشتے اس رحمت دے اندر غوطہ لگا، او جڑے پانی دے چھٹے ہوندے نے انہاں دے نال موتی جھڑدے نے، انہاں وچوں اللہ ہزاراں لکھاں کروڑاں فرشتیاں نو پیدا فرماندا ہے، او فرشتے اللہ پیدا فرما کے اللہ فرماندا ہے ہن مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھو۔ اچھا اس بات دی ایک دلیل اور پیش کراں، تواڈے اور میرے ابا جان حضرت سیدنا ابو البشر حضرت سیدنا بابا جی آدم علی نبی جینا علیہ السلام جس وقت
अम्मा जी हवा अलैहिस्सलाम और बाबा जी आदम अला नबी जी अलैहिस्सलाम आप दा निकाह होया। तो निकाह खुद खुदा ने पढ़ाया। बाबे आदम दा निकाह ते अम्मा हवा दा निकाह अल्लाह ने पढ़ाया। उदू ते मौलवी भी कोई नहीं सी, कोई नस्ल इंसानियत जो शुरू हो रही है, अजे ते नस्ल इंसानियत की इब्तदा हो रही है। बाबा जी आदम ने ते अम्मा हवा है, अल्लाह ने इन दोवां जोड़ियां दा निकाह पढ़ाया। हुण जरा तवज्जो करना, जदों रब तबारक व तआला ने निकाह पढ़ाया, हजरत बाबा जी आदम अल्लाह नबी जी अलैहिस्सलाम जो है आप अम्मा जी हवा दे करीब आना चाहे, रब ने मना फरमाता, फरमाया आदम नहीं करीब नहीं आना, आदम करीब नहीं आना। यामीन वजह मौला निकाह होया है। अल्लाह सोने ने फरमाया ए आदम पहले हक महर अदा कर, फिर जो है अम्मा हवा इस तो करीब आ सकता है, हक महर अदा फरमा। हुण पढ़ो जरा किताबा, खोलो किताबा, बाबे आदम की पूरी कहानी पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, जिथे मुफस्सिरीन पढ़ो कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर हक महर जो हजरत बाबे आदम ने अदा की, तो हक महर क्या है, तो हक महर क्या है? अल्लाह फरमा रहे कि बाबा जी करीब नहीं आना। इधर नस्ल इंसानियत की इब्तदा हो रही है। अल्लाह ने बाबे आदम का अम्मा हवा का निकाह जो है ये मुकर्रर फरमाया। मुकर्रर फरमा के जदों निकाह होया, अल्लाह फरमा रहे हक महर अदा कर। इस तो एक बात और साबित हुई कि शादियां के अंदर सब तो जो जरूरी अमल है वो निकाह है, हक महर है। बाबे आदम की शादी ते बराती देख लो, बैंड बाजे वाले देख लो, कैमरे आले वाले देख लो, जनाब दूसरे तीसरे और जो लोग जिन्हों का मिंबर से बैठ के मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे लोग देखो कि जेडे साड़ी शादियां का हिस्सा और जरूरी बने। लेकिन बाबे आदम ने जो शादी फरमाई, नस्ल इंसानियत की जो इब्तदा हुई, अम्मा जी अम्मा हवा का निकाह होया, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम का निकाह होया। ये सारी नस्ले इंसानियत की मां है बाबा आदम, सारी नस्ले इंसानियत का बाबा है, अब्बा जान है। और इधर इब्तदा इंसानियत हो रही है, औलादे आदम की इब्तदा हो रही है। निकाह होया, ना बैंड ना बाजा ना कैमरा, अल्लाह ने निकाह पढ़ाया। अल्लाह ने निकाह पढ़ाया, फरमाया हक महर अदा करो। असी हर कुछ पहले, हर अमल पहले, निकाह भी बाद, हक महर भी बाद। हक महर ते लड़ाइयां, हक महर ते झगड़ा, पता ही नहीं किसी को हक महर कितना। जे उलमा दस दिन कि हक महर इतना होएगा, चांदी के रेट के मुताबिक इतना हक महर बनेगा, तो जनाब झगड़ा शुरू। लो जी ये केड़ा तरीका है, सिर्फ इतना हक महर होएगा। उन्होंने समझना चाहिए कम अज कम कि वालिदैन जो शादी करन लगे वो पहले मकान तमीर करवाते हैं, वो जनाब पहले इंतजामात एहतमामात सारे पहले दीन का एक मसला समझना चाहिए कि कारी साहब बच्ची दी शादी है, इस वास्ते अल्लाह का कुरान की फरमांदा है कि मुहम्मद अरबी का फरमान की फरमांदा है। पहले तो ये सीखना है ना कि कुरान में क्या है, नबी का फरमान क्या है, उन्होंने देखना है। उसके मद्दे मुताबिक जो है असी फिर शादी करनी है। बाद दुनियादारी मामलात निजाम वो चलता है, होंदा रहेगा, उन्होंने बाद के अंदर देखना है। लेकिन पहले जो जरूरी अमल है उसनों अपनाना है, उस जरूरी अमल नू अपनाना है। हुण जी 5000 रुपया लिखो जी हक महर, 5000 रुपया लिखो जी हक महर। 2025 का जुमा है, दूसरे महीने का, इस वक्त जो है 5000 हक महर वो शरी नहीं होंदा। 5000 हक महर नहीं है, मसा मसा जाके 10,000 जो है ना वो मसा मसा जाके वो रलदा है, ते 5000 हक महर हो गया जी शरी। ये केड़ा तरीका होया जनाब, ये शरी तो ना होया, शरीयत पूरा ही नहीं पिया होंदा, तो फिर शरी किवें पूरा होएगा? सिर्फ सारे मामलात जो है वो अच्छे तरीके नाल अदा होणगे,
لیکن جڑے دو عمل نے یہ ضروری نے، انہوں تو بغیر شادی ادھوری ہے، انہوں تو بغیر شادی ہو نہیں سکتی۔ ایک نکاح ہے، ایک حق مہر ہے۔ جدو بچے دی شادی کرو، بچے دی شادی کرو، سب تو پہلے حق مہر مقرر کر لیا کرو، نکاح مقرر کر لیا کرو۔ نکاح بھی ضروری عمل ہے، حق مہر بھی ضروری عمل ہے۔ جدو یہ عمل مکمل ہو جان تو بعد دے اندر شادی کرو، بعد دی دنیا دی جو رسماں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جدو انہاں نو شریعت دے مطابق کرو گے اللہ اپنی رحمت فرما دے گا۔ بہرحال توجہ فرماؤ میرے نبی دے غلامو، تہاڈے اور میرے بابا جان حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام دا آپ دا نکاح ہویا، اجے نسل انسانیت دی ابتدا نہیں ہوئی، اجے بابا آدم تے اما حوا دا نکاح ہی ہویا ہے۔ اللہ فرما رہے ہے بابا جی حق مہر ادا کرو۔ حضرت بابا جی فرماندے نے یا الہ الامین، حق مہر کیا ہے؟ اردو کرنسی نہیں ہے، سکہ رہج الوقت نہیں ہے، پاکستانی نوٹ نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ تجوری ہے، چیزاں دی کوئی وقت کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سکہ رہج الوقت ہی نہیں ہے۔ بابا جی فرماندے نے مولا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ دی ذات تے 5 واری درود و سلام پر حق مہر ادا ہو جائے گا۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لیا جے، اور سن لو ذرا توجہ دینا، گھر جا کے تسلی نہ بھی ٹائم تمہیں کھلا ہوئے گا جی، اثر تک کہندے رہے جے سبحان اللہ۔ حافظہ ویڈیو بنا رہے تھے، جدو ویڈیو پڑھ کے پہنچ جائے نا ادو بعد سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی کہنا ہے۔ میرے نبی دے غلامو، اللہ کے عالم نے فرمایا بابا جی حق مہر ادا کرو۔ حضور دی ذات تے 5 واری درود و سلام پڑھیا، حضور دی ذات تے 5 وار درود و سلام پڑھیا، حق مہر ادا ہو گیا۔ یار نسل انسانیت دی ابتدا بھی درود و سلام تو ہو رہی ہے، فرشتیاں دی ابتدا بھی او بندہ درود پڑھدا ہے، او فرشتہ غوطہ رحمت دے اندر جا کے چھلانگ لگاندا ہے، او تو اپنے پراں نو جھاڑدا ہے، اللہ نور بناندا ہے، انہاں نوراں تو ہزاراں لکھاں کروڑاں اللہ فرشتیاں نو پیدا فرماندا ہے، او فرشتے دعائے مغفرت فرماندے نے۔ فرشتیاں دی ابتدا بھی درود تو ہے اور نسل انسانیت دی ابتدا بھی درود تو ہے۔ تو جڑا مردود ہوئے گا وہی نہیں نہ پڑے گا، جڑا باب آدم دا اصلی تے نسلی خون ہوئے گا مصطفیٰ تے درود پڑے گا، وہ درود بھی پڑے گا تے حضور دی ذات تے سلام بھی پڑے گا، وہ مصطفیٰ دی ذات تے وہ پڑے گا، وہ شرک نہیں سمجھے گا۔ باقی سارا کچھ جائز ہے، باقی سب جائز ہے۔ جدو واری مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام آوے انہوں نے مورا پاوے، ہم نے جی یہ جائز نہیں ہے، یہاں نہیں تا پڑھنا، یہاں پڑھنا، یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں۔ یہ نعمت مصطفیٰ نے ساڑھے واسطے، حضور اللہ دی نعمت نے، حضور اللہ دی نعمت نے۔ حدیث بخاری ہے وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی حضور نے اللہ تعالیٰ فرماندہ حدیث قدسی ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے واسطے نعمت نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت بھی نے، حضور نعمت بھی نے، اور نعمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے سانوے نعمت عطا فرمائی۔ یار دسنا ذرا، اسی جدو کوئی پھل کھاوی ہے موسمی تو کی آنے ہیں؟ یہ رب دی نعمت ہے، کہی دا ہے؟ جناب انگور بندہ کھا رہا ہے، اے جی اللہ دی نعمت ہے۔ سیب کھا رہا ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ تسی تے انج ویندے ہو جویں نہیں جے کھاندے، یار کھاندے ہو نا، ہاں جی کوئی بھی پھل آیا جناب بندہ کھا رہا ہے تو کی آندے نے؟ اللہ دی نعمت ہے۔ چلو مولویاں دا تے منو نہیں کھاندے ہونے، جنہی کو اسی تنخواہ دینے ہیں، تسی تے بھائی کھاندے ہو نا، مولویاں تو نہیں نہ کھا سکتے، وہ جنہی کو تنخواہ ہے وہ پھل فروٹ کھان کے کوئی ہور معاملات ویکھے، تسی تے کھاندے ہو نا، ہاں جی نہ سانو کہڑا کھواندے ہو یار، ختمہ تے بھی آپ ہی کھا کھو جاندے ہو جی، سارا کوئی تہاڈا ہوتا ہے جی، اللہ تانوں ہور نعمتاں تو نوازے۔ اسی نعمتاں کھانے ہاں جی تے کی آنے ہاں؟ جناب اج کل ویکھو نا موسمی لحاظ دے نال مالٹا ہے کھمدا کھا رہا، کی کہے گا؟ اللہ دی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ دی میں نعمت کھا رہا ہاں۔ ہن میرے نبی دے غلامو، انسان پھل فروٹ کھائے، انگور کھائے کبھی نعمت ہے، وہ سیب کھائے نعمت ہے، کنو کھائے کبھی اللہ دی نعمت ہے، وہ جناب جڑا والے دا کھاوے کبھی رب دی نعمت ہے، لاہورو جا کھاوے کبھی نعمت ہے، مدینے جاؤ ذرا اتھے جا کھاوے کبھی اللہ دی نعمت ہے، مکے شریف دا کھاوے کبھی اللہ دی نعمت ہے، کراچی جاوے اتھے کھاوے کبھی نعمت ہے، جس تھان تے جاوے اتھو کھاوے کبھی رب دی نعمت ہے۔ تے کوئی اعتراض نہ کرے، داڑیاں لے بغیر داڑیاں لے، بچے بڑے چھوٹے بیبیاں بندے سارے کھان تے آکھن نعمت ہے، نعمت ہے۔
کوئی بھی نہیں کہندا کہ یار نہ کھاؤ مشرک ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ یار محمد بھی تے ساڈے واسطے نعمت نے نا، اسی صبح درود پڑھیے، شام پڑھیے، اذان تو پہلے پڑھیے، بعد پڑھیے، دعا تو پہلے پڑھیے، بعد پڑھیے، سوندیاں پڑھیے، اٹھدیاں پڑھیے، نماز وچ پڑھیے، بعد نماز تو پڑھیے، ٹردیاں پڑھیے، پیدیاں پڑھیے، سیر کردیاں پڑھیے۔ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نعمت نے، جدوں چاہیے حضور دی ذات تے درود پڑھیے، کوئی فرق نہیں آن لگا، کوئی معاملہ خراب نہیں ہون لگا۔ یہ جے بندے کو اللہ کوئی چیز کھانا ہے کھو لیا کرو، کو نا 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 مشرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، نہ کھا۔ وہ کھان دی واری تو سارا کچھ بھول جائے، جدو پڑھن دی واری مصطفیٰ دی ذات سے ہے تے تینوں مسئلے یاد آ جان، تینوں حدیثاں یاد آ جان۔ اور کئی بندے کئی بد عقیدہ اپنی بد عقیدگی چھپاندے ہویا، اپنی غلاظت چھپاندے ہویا، جدو اسی نماز تو بعد سلام پھیریے اسی پڑھنے پڑھو بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انہاں دے متھیاں دے تیور بدل جاندے نے، انہاں دا جناب سارا کام بگڑ جاندا ہے۔ او یار اسی صلاۃ درود مصطفیٰ تے پڑھیا، سلام مصطفیٰ تے پڑھیا، تکلیف تینوں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اے تے خود خدا بھی بھیجدا ہے تے اللہ دے فرشتے بھی پڑھدے نے، تے پھر رب نال بھی نو تکلیف ہوئے گی۔ اللہ فرماندا میں نماز نہیں پڑھدا تسی پڑھنی ہے، میں نماز نہیں پڑھدا تساں پڑھنی ہے، میں زکات نہیں دیندا تساں دینی ہے، میں حج نہیں کردا تسی کرنا ہے، میں روزے نہیں رکھدا تسی رکھنے۔ اللہ فرماندا ہے عمل تساں کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایکو عمل ہوے جڑا تسی بھی کرنا ہے تے میں بھی کرنا ہے۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا حضور دی ذات تے میں بھی درود بھیجنا ہے تے تسی بھی پڑھنا ہے، میں اپنی شان دے مطابق بھیجنا ہے، تسی خود پڑھنا ہے، مصطفیٰ دی ذات تے درود تے سلام تساں پڑھنا ہے۔ دنیا کائنات دے اندر کسے علماء کو پوچھ لو، انہوں نے کہو پوری دنیا دے اندر خدا دا ذکر زیادہ ہے یا مصطفیٰ دا ذکر زیادہ ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ ذکر خدا دا بھی ورا الورا ہے لیکن مصطفیٰ دا ذکر بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ دا ذکر خود خدا فرماندا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ حضور دی ذات درود و سلام پڑھے، اللہ بھیجے اپنی شان دے مطابق، اللہ درود و سلام بھیجے، تو پھر حضور دا ذکر خدا تو بھی ورا الورا ہو گیا، خدا تو بھی زیادہ جدہ دا ذکر ہویا۔ وہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے۔ میرے نبی دے غلامو، انسانیت دی ابتدا بھی درود تو، فرشتیاں دی ابتدا بھی درود تو، تے جیڑا انسان ہے انسانیت دی ابتدا درود تو ہوئی۔ جیڑا درود تو منع کرے انہوں سمجھا مسئلہ، انہوں کہے کہ باب آدم نے حق مہر ادا 5 وارا مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ کے ادا کیتا ہے، تے باب آدم دا حق مہر اگر ادا ہویا۔ اچھا اتھے ایک اور مسئلہ بھی ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، مسئلہ بھی ہے جی حدیثاں میں بڑیاں تو سنانیاں نے۔ ادھر رسول اللہ موجود سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب آدم دا جی نکاح ہویا، اجے نسل انسانیت دی ابتدا ہوئی ہے، تے اللہ فرما رہا ہے بابا آدم 5 بار درود و سلام پڑھو۔ مطلب مصطفیٰ موجود نے، حضور موجود نے، مصطفیٰ ادھوں بھی موجود نے، باب آدم دا نکاح ہویا حضور موجود نے، باب آدم نے جدو اما حوا دا حق مہر ادا کیتا تے مصطفیٰ موجود نے۔ میرے نبی دے غلامو حضور ادو بھی موجود نے، تے سنیاں دا عقیدہ دیکھو نا کتنا صاف عقیدہ، کتنا پاکیزہ عقیدہ، کتنا سونا عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے سب تو پہلے جس ذات نو تخلیق فرمایا او ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، او نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی دے غلامو اسی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اسی درود پڑھنے ساڈا عقیدہ ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی یقیناً اسی حضور دے غلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ آپ نے درود و سلام لکھے نا جرا جمعہ تو بعد پڑھی دا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھیا، آپ ہر جمعہ المبارک اپنی مسجد دے اندر پڑھ دے ہوندے سن، تے جدو آپ دا وصال دا وقت قریب آیا اپنے مریدین نو بچیاں نو بیٹیاں نو وصیت نامہ لکھیا، اس دے اندر ایک وصیت ہے، آپ نے فرمایا بیٹا میری جو قبر ہے نا میری قد آور بنانا، نیوی انی کو کرنا میں کھڑا ہو سکا۔ بچیاں سوال کیتا اے وجہ کیا ہے؟
حضور قبر دا تو ایک حکم ہے، اس دے مطابق تہاڈی اتنی بڑی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جدو مصطفیٰ نے قبر چ آنا ہے، ہر امتی دے قبر چ رسول اللہ نے آنا ہے. جڑا مومن ہے نا، مومن وہ بہت انہوں تحفہ سمجھدا ہے. وہ آندا یار دنیا تے نہیں تے جدو مر کے جاواں گا مصطفیٰ دا دیدار تو ہو جائے گا، مر کے جاواں گا حضور دا دیدار. مومن واسطے موت تحفہ ہے. الموت تحفۃ المومن. مومن انہوں تحفہ سمجھدا ہے. تو جڑا ساڈے جہاں گناہگار ہے وہ ڈردا ہے مرنا جاواں، مردا جاواں. وہ تحفہ ہے موندے واسطے. انہاں عقیدہ ہوندا ہے جدو مر کے قبر جاواں گا حضور دا دیدار ہو جائے گا. فرمایا بیٹھیو اس واسطے قبر نو بڑا کیا ہے جدو میں مر کے قبر جاواں تے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے. فرمایا میں کھڑیا ہو کے حضور دا استقبال کرا تے نالے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھا. یار عقیدہ دیکھو بریلی دے تاجدار دا، عقیدہ دیکھو امام احمد رضا خان فاضل بریلی دا. اتنا عشق مصطفیٰ دے نال، اتنا پیار حضور دے نال، اتنا انتہا دا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. میرے نبی دے غلام اعلیٰ دا تظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ ہی فرمانے ہوندے سننا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. فرمایا زمانے والے ہو یاد رکھنا ہر کو جتھے چھڑ جانا ہے. اسی گھر بنانے ہاں اتھے رہ جائے گا، زمیدہ بنانے ہاں اتھے ہی رہ جانی ہیں، جائیداداں دے نال لڑنے ہاں اتھے ہی رہ جائے گا، اے پہلیاں کھلے سارا کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے. تیرا مال ڈنگر گڈیاں کوٹھیاں ہر چیز اتھے رہ جانا ہے. فرمایا تیرے جو کم آنا تیرے اعمال نے، تیرے اعمال کم آنے گے. حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر، عقیدت رکھیا کر. فرمایا جدو مر کے قبر جی جائے گا اللہ تیرے درود و سلام دا صدقہ تیری قبر نور علی نور بنا دے گا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ میرے نبی دے غلاموں اے پتہ درود کون پڑھدا ہے؟ حضور فرماندے نے اسماء صلاۃ اہل محبتی. حضور فرماندے نے محبت والیاں دا، محبت والیاں دا درود میں خود سننا وا. کنا والیاں دا؟ محبت والے. درود بھی پڑھدا ہوئے تو ہوئے محبت والا، ہوئے بھی محبت والا. پھر حضور فرماندے نے اسماء صلاۃ اہل محبتی، میں اس بندے دا درود سننا جیڑا محبت والا ہے. تے جیڑا پہلے ہی دوجی لائن والا ہے وہ پڑھے پاویں نہ پڑھے سانو کوئی اعتراض نہیں، انہاں دا حضور سنتے بھی نہیں. حضور بھی محبت والےاں دا سنتے ہیں. میرے نبی درود محبت والےاں دا اسماء صلاۃ اہل محبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے والی شان ہے. فرمایا میں محبت والےاں دا درود و سلام سندا بھی ہاں. فرمایا میں انہاں دا جواب بھی عطا فرمانا وا جڑے محبت والے نے. اور میرے نبی دے غلاموں دیکھو نا، اللہ کے عالم نے توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے شان اے عظمت اے عطا فرمی. حضور فرمانے نے میں اپنی اماں دے پیٹ وچ ساں، کنتو فی بطنی امی. فرمایا میں اپنی ماں دے پیٹ وچ ساں، اپنی والدہ دے پیٹ وچ ساں. فرمایا اور اس شان تو ساں کہ کلمے الہی دی آواز سن رہا ساں کہ وہ تقدیر دے اندر کیا لکھیا جا رہا. فرمایا میں محمد پڑھ رہا سا. حضور فرماندے نے میں اپنی ماں دی پیٹ وچ ساں، میں کنتو فی بطنی امی اپنی اماں دی پیٹ دے اندر جیڑا کلمے الہی تقدیر لکھ رہا سی نا، اس تقدیر دی میں آواز بھی سن رہا سا، وہ کی لکھ رہا دیکھ بھی رہا سا، جو لکھیا جا رہا پڑھ بھی رہا سا. توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ آپ فرمانے نے کہ میں او قلم، او لطیف قلم جو ہے، پر میں لطیف قلم دی آواز میں محمد انہوں سن بھی رہا ہاں، دیکھ بھی رہا ہاں، پڑھ بھی رہا ہاں. یار جیڑا نبی اپنی ماں دے پیٹ دے اندر او قلم عرش الہی والی ہوئے، او تقدیر لکھے، اسی قلم اٹھاویے لکھیے ساڑھے قریب قلم، انی قریب قلم ہوئے اسی ان دی آٹھ نہیں دیکھ سکتے، قلم دی کوئی آواز نہیں ہوندی، قلم نہ لکھ رہے ہیں بس، ٹک ٹک والی آواز نہیں، لکھائی والی آواز، لکھائی والی آواز اس دی نہیں ہے، بس لکھیا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں. لیکن جو ہے
ان دی آواز نہیں، حضور فرماندے نے میں ماں دے پیٹ وچ وا، میں قدرت والی قلم جو لطیف ہے اور جو لکھ رہی ہے، سن بھی رہا وا، دیکھ بھی رہا، پڑھ بھی رہا وا۔ اور یار دیکھو مصطفیٰ دی شان اے ہے کہ میرا نبی ماں دے پیٹ وچ جو ہے کلمے لطیف نو سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ تے حضور گنبد خضرا وچوں 63 چک موتی والے مصطفیٰ دا غلام سلام پڑھے، حضور سنتے بھی نے، دیکھتے بھی نے، میرے نبی تک آواز بھی پہنچ جاتی ہے کہ کس غلام نے سلام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، میرے نبی دے غلامو، ذرہ ہے کون سا تیری جس پہ نظر نہیں، ذرہ ہے وہ کون سا تیری جس پہ نظر نہیں، عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، بلکہ اعلی حضرت نے عقیدہ دیتا، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فرمایا مصطفیٰ دا غلام ہوئے نا تے اتھے میں بیٹھ کے پکارے رسول اللہ نو، یا رسول اللہ انظر حالنا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا امتی ہوئے رسول اللہ دا، غلام ہوئے آقا دا، غلام ہوئے مصطفیٰ دا، وہ فریاد کرنا ہی دا کم ہے، ایدی فریاد رسی کرنا مصطفیٰ دا کم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایدی فریاد رسی بھی کرنگے، اور آقا نامدار مدری تاجدار آبند مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نوازن کے بھی۔ اللہ دا قرآن سن واضح طور پہ فرماندہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے نبی دے غلاموں کی صدا عقیدہ نہ مننا، کوئی میں ریفرنس حدیثاں بچوں یا کدھروں اور نہیں دے رہا، سارا اللہ دا قرآن ہے۔ جس وقت مرضی اذان تو پہلے بعد دعا تو پہلے بعد سوندے ہیں اٹھتے ہیں بہندے ہیں، جدوں بھی درود تے سلام پڑھو گے حضور دی بارگاہ چ قبول ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی بارگاہ ہے تے کچھ منافقین ہے نا، انہوں نے ایک بندہ سیل گیا جا کے کہندا اے علی، انہوں دے کول منافقاں دے کول کچھ منگیا، انہاں کہ اسی تے تینوں بڑا کچھ دواں گے، آ سامنے علی بیٹھے ہی جا انہاں کول لے کے آ نا بلا، اج پتہ تے چلے نا انہاں دی اوقات کیا ہے، معلوم تے ہوئے نا کی کچھ دے سکدے نے۔ تو جدو حضرت علی والے بھیجیا، مولا علی نے ادھر ویکھیا منافق نے تماشا پہ دیکھ دے نے، حضرت علی دی بارگاہ دے اندر اے علی کچھ عنایت فرماؤ۔ آپ نے چیک کیتا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے کول زہری طور دے اوپر اس وقت کچھ نہیں، فرمایا اپنی مٹھی بند کر، مٹھی بند کی دی پھوک ماری، فرمایا جا اوتھے جا کے کھولی، ایتھے نہیں کھولنی، اوتھے جا کے کھول جتھے منافق بیٹھے نے۔ جدو جا کے منافقیں جب کھولیا تے ہیرا، بڑا قیمتی ہیرا، وہ منافق کہنے لگے کہ ہیرا اتھو کدھا کول آ گیا، انہاں کنہاں دا چرایا ہے اتنا قیمتی ہیرا؟ انہاں کیا سی تیرے تے کیس کران گے، علی تے بھی کیس کران گے، پوری معلومات لگاں گے، جا پوچھ کیا ہیرا آیا کتھوں؟ وہ واپس آیا کہنے لگا حضور وہ تے بڑے ناراض ہوندے نے، وہ لڑدے جھگڑدے نے کہ ہیرا کتھوں آیا ہے؟ فرمایا انہاں کملیاں نو کہے مولا علی کول ہیرے دی کان ہے، کان اے تے ایک ہیرا ہے۔ فرمایا حضور دسو تے صحیح ہیرا آیا کتھوں؟ فرمایا دسنا تے نہیں سی، لے سن لے، میں حضور دی ذات تے دور تے سلام پڑھ کے بھوک ماری اللہ نے ہیرا بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، تے جے مصطفیٰ دا غلام ہوئے صحیح عقیدے نال درود تے سلام پڑھے، قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ جے اتھے ہی منہ وٹھدا رہے انج نہیں تے انج پڑھو، انج نہیں تے انج پڑھو، انج نہیں تے انج پڑھو، چلو خیر صلاح برداشت کر لیا کرو۔ یہو جے لوگ ہوں تو پھر مزہ تاں ہی ہوندا ہے نا، تبلیغ دا مزہ بھی تاں ہی ہوندا ہے کہ جدو یہو جے سارے موجود ہون پھر تبلیغ ہو رہی ہوئے تو پھر مزہ ہوندا ہے۔ میرے نبی دے غلامو، حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے آپ نے مسجد شریف دے اندر جو ہے نا حکایت لکھی، آپ نے فرمایا کہ جو سانو شہد ملتا ہے نا، شہد، فرمایا پتہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ایک دن نا آپ نے بڑی پیاری ایک حکایت جو ہے انہوں نقل فرمایا مسجد شریف دے اندر، نقل کر کے نا وہ پوری فارسی دے اندر، وہ بڑی طویل ہو جائے گی بات، میں مختصر کراں۔ آپ نے فرمایا کہ میں شہد دی مکھی نو مخاطب کیتا، میں انہوں مخاطب کر کے کیا کہ مکھیے تو اے شہد جیڑا ہے اتنا میٹھا اتنا ذائقے والا بناندی کیویں ہے؟ سانو اصل لبدا ہی نہیں نا، اسی تے لینے دوجا، وہ سانو کی پتہ لگا شہد دی تعریف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا موت تو علاوہ ہر مرض تو یہ بچان دی ہے۔
شوگر والا بندہ شہد کھاوے پر ہوئے اوریجنل، چینیاں رلا کے شہد نہ ہوئے، گڑ رلا کے شکرا رلا کے شہد نہ بنے ہوئے اوریجنل۔ شوگر والا بندہ شہد کھاوے، میرے نبی فرماندے نے مرے گا نہیں، کیونکہ اے موت تو علاوہ ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے شفا ہے۔ فرمایا شہد کھاؤ، ہر مرض نو اللہ شفا دیندا ہے، ہوئے ایک نمبر، ہوئے اوریجنل۔ اے پہلی شرط ہے نا، ایک نمبر ہوئے، یہ تے مومن بھی ایک نمبر ہوئے تے تاں حضور دا غلام ہے۔ یہ تے پھر ایک پروڈکٹ ہے نا جی شہد، اے مومن بھی ایک نمبر ہوئے، جلا لبنا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے۔ ایک نمبر خالص مومن، خالص مومن لبنا مشکل ہو جاندہ ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، مولانا روم علیہ رحمہ مسجد شریف دے اندر ہی کہتا، فرمایا انہوں پوچھیا تو شہد کیویں بنانی، اتنا میٹھا، اتنا ذائقے والا، اتنا خوشبودار، اتنا پیارا، ایک لذات نفاست ہے، لذت ہے۔ وہ بندہ جو استعمال کرتا ہے، وہ جس وقت جویں جویں اندر جاندا ہے، وہ انسان اتنا جتنے گھٹ جان گے پانی وچ ہوئے گا یا ویسے ہوئے گا، ایک لمحہ جو ہے وہ عجیب تر جو ہے محسوس ہوئے گا، خوشی اور راحت سکون جو ہے میسر ہوئے گا شہد دے نال۔ وہ پتہ ہے شہد دی مکھی پتہ کی کہندی ہے؟ وہ مولانا روم علیہ رحمہ اپنی مسجد شریف دے اندر آپ فرماندے نے کہ وہ کہندے کہ اسی جا کے نا ساری مکھیاں ہر رس نو چوسنیاں، ہر جگہ نو چوسنیاں، کدی پھلاں نو، کدی پھلاں نو، کدی کس جگہ نو، کدی ٹہدیاں نو، کوئی کھٹا ہوندا ہے، کوئی کسیلا ہوندا ہے، کوئی بد ذائقہ ہوندا ہے، کوئی بدبودار ہوندا ہے، کوئی کس طرح دا، کوئی کنج دا، سارے دا رس اکٹھا کر کے ایک جالے دے وچ لیا کے وہ رس اسی نچوڑ دینی ہاں۔ پر میں جدو رس نچوڑ جاندا ہے نا، پھر اس جالے دے ارد گرد بیٹھ کے حضور دی ذات تے درود تے سلام پڑھنی ہاں۔ اللہ درود تے سلام دا صدقہ انہوں میٹھا بھی کر دیندا ہے تے ذائقے والا بھی بڑھا دیندا ہے۔ یار دیکھو نا یار، اللہ تعالی وہ شہد دی مکھی اگر درود پڑھے تو وہ ذائقے دار ہو جائے، شہد میٹھا ہو جائے، تو جے حضور دا غلام گالا نہ کڈے، اے درود پڑھے، رمضان شریف آ رہا ہے، درود و سلام پڑھو، یاد تسبیح آتے ہوئے چوبے درود پڑھو، رمضان سارے دا سارا کچھ بیڑا غرق کر کے نال کہنا جی میں جے روزہ رکھیا اللہ تے بندیاں تو کڈڑا کی ہے، ہاں جی میں ہن تینوں جھوٹ نہیں بول سکدا، میں مسیتے بیٹھا ہوں، او یار ویسے بھی نہیں بولنا، وہ جھوٹ بار بھی نہیں بولنا، مسیتے بھی نہیں بولنا، میں تیرا بڑا سونا علاج کردا، میں پر مسیتے کھلوتا ہاں، وہ کسی دا علاج نہیں کرنا، اپنا علاج آپ کرنا ہے، اپنی گریبان جھانکنا ہے، حضور دی ذات تے درود تے سلام پڑھنا ہے۔ میرا نبی فرماندا ہے تواڈے دنیا دے دکھ بھی مک جان گے، اللہ تواڈے قیامت دے دکھ جو ہے انہاں نے بھی اللہ ختم فرما دے گا۔ میرے کول کتاب ہے دلائل الخراج شریف، انہوں لکھن والے نے حضرت علامہ مولانا ابو عبداللہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت دا ولی کامل ہے، وقت دا ولی کامل ہے، ساری کتاب جو ہے نا یہ لکھی ہوئی ہے، اور میں نے تو بقاعدہ اس کی اجازت نامہ بھی ہے، الحمدللہ ساڈا ہفتہ وار آنا ہوتا ہے، اسی اس کتاب نو ڈیلی بیس تے پڑھنا بھی ہے، اجازت نامہ بھی ہے، اور میں نے اجازت بھی ایک محدث دی طرف اجازت ملی، اور سر جیاں نے خود سند جو ہے ماسٹر صاحب انہوں نے سند لکھ کے مکمل فرمائی، ماشاءاللہ سند بھی باقاعدہ موجود ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، اجازت بھی ہے کہ اے پڑھ سکنے ہیں، بغیر اجازت تو ظاہری بات بندہ ایویں نہ پڑھی جاوے، درود واسطے بھی تو اجازت ہونی چاہیے ہے نا، بندہ بھی تو پکا ہوئے نا، وہ ڈگمگاندا ہوئے کدی ادھر تے کدی ادھر، کدی ادھر کدی ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال سنم، تو پھر بندہ بیڑا ہی غرق ہوئے گا، یا ادھر دا رہنا نہ ادھر دا، نہ رب ملنا ہے نہ کچھ اور، کچھ جوگا نہیں ہونا، جدھر بھی ہونا ایک کو واری انج ہو جانا، لگ جانا، ساری زندگی انہاں دا پلہ نہیں چھڑنا، پھر وہ آر جانے تے پار جانے تے ساڈی سرکار جانے، پھر وہ کام انشاءاللہ جو ہے وہ بن جاندا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، اس دلائل الخراج شریف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمہ آپ جو ہے اللہ دے ولی کامل نے، وقت دا ولی ہے، بزرگ بندہ ہے، بابا ہے، وضو کرنا ہے تے پانی نہیں پیا ملدا، بڑی دور تو سفر کیتا تے ویکھیا کہ کنواں ہے، پانی موجود ہے پر ڈول تے رسی نہیں ہے، ویکھیا تے نال نے ایک کچا گھر بنیا، ایک کو کمرہ ہے، اس کمرے دی چھت دے اوتے نا ایک بچی بیٹھی جی دی عمر 7 سال ہے تقریباً، تے حضرت شیخ سلیمان نے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ بچی کہندی بابا جی کی پہ تک دیو، وہ آپ فرماندے نے بیٹا میں وضو کرنا ہے تے میں کوئی ڈول ویکھن نے کوئی رسی ویکھن نے تے پانی بڑا نیواں ہے، پانی کھچ کے وضو کرنا، نماز دا ٹائم پہ آ جاندا ہے، فرمایا بابا تیرے پورے مصر وچ چرچے نے، تینوں پانی کڈن دا طریقہ نہیں آندا،
وہ بابا پانی کیویں کڈنا پورا بسر تینوں اللہ دا ولی بندا ہے۔ وہ کہندی بیٹا ولی ٹھیک ہے سارے مندے ٹھیک ہے میں اللہ دا نیک بندہ سب اوکے ہے لیکن پانی تو بغیر ڈول دے رسی دے تو نہیں نہ آ سکدا۔ کہنے لگی بابا تیرا کہو جہا عقیدہ ہے وہ تو ڈول پانی رسی یہ نہیں لے آ سکدا۔ او حضرت شیخ سلیمان جزولی آپ فرماندے نے میں پھر ایک کتاب لکھی اس بات تو اس گل تو میں پھر پوری کتاب نقل فرمائی حضور تے سارا درود و سلام ہے پھر میں نقل فرمائی۔ فرمایا بچی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ۔ فرمایا میں نیڑے آیا تے بچی نے نا اپنا تھک اس کنویں وچ سٹیا۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی فرماندے نے لوگوں اللہ دی قدرت دی قسم میں حیران ہو گیا کہ تھک پہلے تھلے گیا کہ پانی پاس پہلے ہوتے آیا ہے۔ فرمایا پانی اوپر آیا وہ بچی چھوٹی جی 7 سال عمر ہے کہنے لگی بابا لے وضو کر۔ فرمایا میں پانی استعمال کیتا وضو کرنے تو بعد ہاتھ جوڑ کے میں بچی والے اشارہ کر کے کہ پترا تو تے اتنی بڑی بھی نہیں ہے چھوٹی بچی 7 سال عمر ہے اے تیری تھوک دے اندر اتنی تاثیر اتنی برکت وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بچی کہنے لگی بابا جی تسی نہیں جان دے میں حضور دی ذات تے درود تے سلام پڑھنی آ میں حضور دی ذات تے درود تے سلام پڑھنی آ میں ہن بھی درود تے سلام پڑھیا تے میں پانی وچ تھکیا تے پانی میری مشکل کشائی واسطے آ گیا ہے۔ تو بابا جی اگر تسی حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھو تے عقیدہ رکھو اللہ تو انہوں دنیا جہان وچ درود دا صدقہ مصطفیٰ تے سلام دا صدقہ اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ بابا فرماتا ہے میں نا پھر پوری کتاب لکھی پوری کتاب لکھ کے نا صبح و شام میں پھر ایک ہی عمل کیتا ہے حضور دی ذات تے درود و سلام ہی پڑھیا جنہ وس لگا ہے مصطفیٰ دی ذات تے یا درود پڑھیا یا حضور دی ذات تے سلام پڑھیا۔ دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا